السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے ہم پڑھائیں گے سورۃ المسد۔ اس سے پہلے آپ سورہ نصر کو پڑھیں اور ان کے ترجمہ وغیرہ کو یاد کیے، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو سے جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سورۃ المسد۔ تو دیکھیے، یہ پہلا باب تجوید والا چل رہا ہے، اور یہ بہت جلد تجوید والا باب مکمل ہونے والا ہے۔ ان کے بعد آپ عقائد مسائل وغیرہ پڑھیں گے، تو آپ جلد سے جلد قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ ان سے پہلے قواعد وغیرہ کو بتایا گیا کہ تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف اخفا کسے کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے، اور حروف مفخم کسے کہتے ہیں، مرقق کسے کہتے ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور گھر بیٹھے قرآن کریم کو سیکھنا، تو آپ ان سے بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ جب تک اب وقت نہیں نکلے گا آپ نہیں سیکھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے نہ زیادہ وقت نہ نکال پاتی ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کر آپ ان کتاب کو ضرور پڑھیے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو مارکیٹ سے منگا کر پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے۔ ان میں آپ بہت ساری باتیں سیکھیں گی، مسائل وغیرہ بھی سیکھیں گی، اور بھی بچے کی پرورش کیسی کی جاتی ہے ان سب کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو چلیے آج کے اس وقت پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا ہے تبت؟ اور دیکھیے اس پہ تشدید ہے، اس لیے اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہ بھی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ تشدید کے بارے میں یاد کیے ہوں گے کہ تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور تشدید والے حرف کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں کیسی سختی کریں گے۔ ان سب کے لیے آپ کو قواعد یاد کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے آپ ان کے لفظی ترجمہ کو دیکھیے، پھر ان کے روا ترجمہ کو دیکھیے گا، اور اگر آپ لفظی ترجمہ یاد کر لیجیے گا تو پھر آپ کے لیے روا ترجمہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کیا ہے تبت، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وہ تبا اور وہ ہلاک ہوا۔ کہہ رہے ہیں ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، یہ ان کا روا ترجمہ ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ کہہ رہے ہیں ما نہ اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا۔ کہہ رہے ہیں اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ تو کیسے پڑھے گا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی کہہ رہے ہیں یصلا پڑھیے گا کیونکہ یہ صاد یا صاد کو پور پڑھا جاتا ہے۔ عنقریب داخل ہوگا، سین مانے عنقریب داخل ہوگا، نارن مانے آگ، ذات لہب شعلے مارتی۔ کہہ رہے ہیں وہ بھڑکتی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ لادنے والی، الحطب الحطب مانے آتا ہے لکڑی۔ کہہ رہے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اور اس کی بیوی لادنے والی لکڑی یعنی ایندھن۔ تو کہہ رہے ہیں اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں دھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ پھر کہہ رہے ہیں فی مانے میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من مانے سے، مسد مانے کھجور۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردن میں رسی، کھجور، یہ ان کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو ایک ان کا روا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اپنی گردن میں موج کی رسی لیے ہوئے۔ تو یہ رہا سورہ لہب یا سورہ مسد کہیے۔ تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب
فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ رہا سورہ مسد، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر کوئی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔